اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جلد پنجم، حکایت نمبر 102، زاہد اور غلام کی حکایت کی طرف واپسی۔ زاہد نے کہا، اگر چہرہ حسین ہو تو نظر بد سے بچانے کے لیے ماتھے پر کالا داغ لگاتے ہیں، اگر کوئی پہلے ہی بدصورت ہو تو اسے داغ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ شراب اگرچہ عوام کو تقویت حاصل کرنے کے لیے حلال ہے، لیکن پرہیزگاروں کے لیے تو جائز نہیں۔ عاشق تو شراب کی بجائے خون دل پیتے ہیں اور ہمیشہ منزل کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ ان کو عیش پرستی کی فرصت کہاں؟ اگر تو شراب کے نشے میں ہے تو عقل تیری کیا رہنمائی کرے گی؟ فقر میں اگر جو کی روٹی سے نفس لطف حاصل کرے تو بوسی کی روٹی کھانی چاہیے۔ نفس راہ خدا کا دشمن ہے، اس کو ہر وقت ذلیل رکھ، اس کی عزت نہ کر۔ اگر تو چور کو آزاد چھوڑ دے گا تو وہ تجھے تباہ کر دے گا، اس کو راحت نہ دے۔ زاہد نے غیرت میں آ کر غلام کے ہاتھ سے سراہی لی اور پھینک کر توڑ دی اور خود بھاگ گیا۔ غلام بھاگا بھاگا امیر کے پاس پہنچا اور اس نے زاہد کی ساری بات بتا دی۔ امیر نے شور مچانا شروع کر دیا، لوگ گھروں سے باہر آ گئے اور اسے کہنے لگے کہ زاہد کی عقل مجاہدوں سے خشک ہو گئی ہے اور بڑھاپے کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو گیا ہے، یا تو اس کی عبادت میں اخلاص نہیں تھا کیونکہ وہ مقبول نہیں ہوئی اور اجر کا وقت نہیں آیا ہے، اس کے لیے تو اپنی ہی مایوسی کی حالت تکلیف دہ ہے، اسے سزا دے کر اور مصیبت میں کیوں ڈالتے ہو؟ اس قدر مجاہدے کے باوجود وہ مشاہدے سے محروم ہے اور اس حالت میں کبھی کبھی تو خدا سے بھی لڑنے لگ جاتا ہے، کبھی اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ قبض کی حالت میں تو بعض اوقات سالک خود کو ہلاک بھی کر ڈالتے ہیں۔ دنیا کی ناکامی تو انسان کی ایسی حالت کے مقابلے میں بہتر ہوتی ہے۔ جلد پنجم، حکایت نمبر 103، وحی کے چند روزہ انقطاع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہاڑ سے خود کو گرا دینے کا ارادہ کرنا اور جبرائیل علیہ السلام کا آ کر آئندہ کی خوشخبری دینا۔ جب کچھ عرصہ وحی کا انقطاع ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دینے کا ارادہ کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر تسلی دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکون ہوتا۔ قبض کی کیفیت مزید مشاہدہ نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوئی، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک گونا مشاہدہ تو ہر وقت حاصل تھا۔ انسان دنیا کی مصیبتوں کی وجہ سے اکثر خودکشی کر لیتے ہیں، لیکن روحانی قبض کی کیفیت تو تمام مصائب کی جڑ ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور بزرگ جو راہ حق میں قربان ہوتے ہیں اس پر لوگوں کو تعجب ہوتا ہے، حالانکہ ہر انسان اس سیرت پر جان دیتا ہے جو اس کی ہے۔ راہ حق پر قربان ہو جانا قابل مبارکباد ہے۔ اس راہ پر قربان ہونے سے سینکڑوں زندگیاں حاصل ہوتی ہیں۔ دنیا میں ہر شخص کا کوئی ایسا مشغلہ ہوتا ہے جس میں وہ اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بحر حق میں فنا کر دے یا وصل میں فنا کر دے۔ اگر وصل میں فنا کر دے گا تو پھر نہ عاشق باقی رہے گا نہ معشوق، یعنی ذات باری معشوق کی حیثیت میں باقی نہ رہے گی، مجرد ذات حق باقی رہے گی۔ عاشق پر محویت طاری رہتی ہے اور وہ ہر آن فنا ہوتا رہتا ہے۔ محلے والوں نے کہا کہ حدیث میں ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، اس لیے اس زاہد پر ظلم نہ کر اور سابقہ ظالم امیروں کے قصے سن کر عبرت حاصل کر لے۔ جلد پنجم، حکایت نمبر 104، امیر کا سفارشیوں کو جواب دینا کہ اس نے سراہی کیوں توڑی، میں اسے سزا ضرور دوں گا۔ امیر نے کہا، میں اسے ضرور سزا دوں گا، اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ میری مٹکی پھوڑے؟ اس نے میرے غلام کو ستایا اور مجھے میرے مہمان کے سامنے شرمندہ کیا، اس نے قیمتی شراب بہا دی اور اب عورتوں کی طرح گھر میں گھس گیا ہے۔ وہ چاہے کوئی تدبیر کرے مجھ سے اپنی جان نہ بچا سکے گا، اگر پتھر میں گھسے گا تو میں اسے وہاں سے بھی نکال لوں گا، اس کا پٹنا دیکھ کر دوسرے بھی عبرت حاصل کریں گے اور آئندہ کسی کو ایسی گستاخی کی جرت نہیں ہوگی۔ اس امیر کو اس قدر غصہ آ رہا تھا جیسے اس کے منہ سے آگ نکل رہی ہو۔ سفارشیوں نے دوبارہ سفارش کی اور امیر کے ہاتھ چومے۔ اس نے کہا، اگر آپ کی شراب ضائع ہو گئی ہے
تو کوئی بات نہیں۔ شراب تو دراصل آپ کے سرور سے فیض یاب ہے۔ آپ کا چہرہ بغیر شراب کے بھی حسین اور خوبصورت ہے۔ آپ میں تو بغیر شراب کے یہ ایسی مستی ہے کہ مست دیکھے تو حسد کرے۔ آپ کا رنگ گلگلوں ہے، آپ کو گلال کی کیا ضرورت ہے؟ شراب میں جو جوش ہے وہ آپ کے چہرے کے شوق کی وجہ سے ہے۔ آپ تو مجسم خوشی ہیں۔ شراب سے خوشی حاصل کر کے کیا کریں گے؟ قرآن میں ہے، اور ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت بخشی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اگرچہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے، لیکن یہ فضیلت ان کو انسانی کامل ہونے کی وجہ سے ہے۔ انسان کائنات کا جوہر ہے۔ قرآن میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ جب انسان کے اتنے فضائل ہیں تو اسے اپنے آپ کو رائے گاں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کوشش کر کے علم لدنی حاصل کرنا چاہیے۔ انسان عالم اکبر ہے اور دنیاوی لذتیں تو فانی ہیں۔ انسان تو آفتاب کی طرح ہے اور کائنات ذرات ہے۔ روح مجرد کم و کیف سے منزہ ہے۔ امیر نے کہا، میں دنیاوی شراب کا دوست نہیں ہوں بلکہ شراب معرفت کا دوست ہوں۔ انبیاء علیہ السلام کو مانوی شراب حاصل ہے۔ ان کی فطرت میں ہی اللہ سے محبت کرنا ہے، کیونکہ حقیقی نور کے مقابل ہر چیز تاریک ہے۔ عاشق اپنے معشوق سے کبھی سیر نہیں ہوتا اور شرابی شراب سے دور نہیں رہ سکتا۔ یہی حال نور حقیقی کے عاشق کا ہے۔ جلد پنجم، حکایت نمبر 105۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان، دنیا مردار ہے اور اس کے طلبگار کتے ہیں کی تفسیر۔ وہ لوگ جو آخرت کے جہان سے واقف ہیں انہیں اس مردہ جہان میں راحت محسوس نہیں ہوتی۔ پاک روحوں کا مقام علیین ہے اور نجس روحوں کی جگہ سجین ہے۔ پاک لوگوں کے لیے اس دنیا میں شراب طہور کے جام ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے عالم آخرت روز روشن کی طرح ظاہر ہے، اس لیے ہمیں تصویروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دنیا کا کاروبار مردہ گڑیوں سے لڑکیوں کا کھیلنا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا ایک نقش دنیا میں ہوتا ہے جو ظاہر ہے، اور ایک نقش عالم بالا میں ہوتا ہے۔ پہلے نقش کے اعضاء دنیا کے کام سر انجام دیتے ہیں اور دوسرے نقش کے اعضاء حضرت حق کے ساتھ مصروف ہوتے ہیں۔ ظاہری کان انسانوں کی باتیں سنتا ہے، لیکن باطنی کان اللہ کے اسرار سنتا ہے۔ ظاہری آنکھ لوگوں کو دیکھتی ہے، لیکن باطنی آنکھ ماں زاغل بصر، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کی آنکھ نہ کج ہوئی اور نہ سرکش، انہوں نے ہمیشہ حق دیکھا۔ اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہم ہمیشہ مشاہدہ حق میں حیران رہتے ہیں۔ جس طرح ان کے جسموں کی دو حالتیں ہیں، اسی طرح ان کے نام بھی دو ہیں، ولی الدولتین، دونوں دولتوں کا والی، اور امام القبلتین، دونوں قبلوں کا امام۔ وہ ہر وقت اللہ کے ساتھ ہے۔ انہیں اب نہ تنہائی میں جانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی چلا کرنے کی۔ انہیں نہ کوئی مرض ہے اور نہ انہیں کسی پرہیز کی ضرورت ہے۔ وہ اپنے اوصاف بشری سے برہنہ ہو کر بارگاہ خداوندی میں پہنچے ہیں، تو حضرت حق تعالیٰ نے اپنے اوصاف کا جامہ ان کو پہنا دیا۔ اب وہ خدائی اخلاق والے ہیں اور ان کا مرتبہ بہت بلند ہو گیا ہے۔ روح جب جسمانی عوارض سے پاک ہو جاتی ہے تو عالم بالا میں پہنچ جاتی ہے۔ جسمانی علائق نے اسے روک رکھا ہے، ورنہ وہ پرواز میں بہت چالاک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نیچے آنے کا حکم گندم کھا لینے کی وجہ سے ملا، اسی لیے روح کو جسم کے کنویں میں آویزاں کر دیا گیا ہے۔ ہاروت ملائکہ میں سے تھا، اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے کنویں میں لٹکا دیا گیا۔ ایسا اس لیے ہوا کہ اس نے حد سے تجاوز کیا۔ ٹوکری جو دریا میں ہے اپنے اندر کے پانی پر گمنڈ کرنے لگی، دریا سے دور ہوئی تو پانی سے خالی ہو گئی۔ سمندر نے رحم کیا تو اسے دوبارہ بلا لیا۔ اسی طرح روح کو جب ذلت اعتقاد بدرجہ عتم محسوس ہوئی اور کبر کا شائبہ تک ختم ہو گیا تو بغیر سبب اور بغیر محنت کے دریائے وحدت کی رحمت آ پہنچی اور اسے واپس بلا لیا۔ انسان کو ہر وقت قرب الہی کی جستجو کرنی چاہیے۔ اہل اللہ کا چہرہ اللہ کی ملاقات کے انتظار میں زرد ہوتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ سرخ ہو جاتا ہے۔ اہل اللہ کے چہرے کی زردی درد یا بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ جب سالک اللہ تعالیٰ کے انوار سے اپنی طمع کو وابستہ کر دیتا ہے تو اس کے نفس کو ذلت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح جب انسان کی بشری صفات بالکل فنا ہو جاتی ہیں تو سالک کو نور بے سایہ حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کچھ بشری صفات باقی رہتی ہیں
تو نور بے سایہ تو حاصل نہیں ہوتا، لیکن ایسے جیسے نور چھلنی میں سے گزر کر آئے، اس میں کچھ نور ہوگا، کچھ سایہ ہوگا۔ عاشق تو بالکل ہی بشری صفات سے عاری ہونا چاہیے، لیکن روحانی نامرد کو ان باتوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ جو لوگ اپنے آپ کو مجاہدوں میں مصروف کرتے ہیں وہ ضرور بشری صفات سے خالی ہو جاتے ہیں۔ یہ نعمت روزہ داروں کو ملتی ہے۔ دنیا دار تو مکھی کی طرح ہیں جو شوربہ اور چولہا یکساں طور پر چاٹتی ہیں۔ اے سالک، تجھ پر جو کیفیات طاری ہوتی ہیں ان کی بات سنا، مجھ سے شاشت جہاد یا 5 حواس کی بات نہ کر جو کہ دنیا کی چیزیں ہیں۔ ایاز نے سلطان سے کہا، اگرچہ باطنی احوال ناقابل بیان ہوتے ہیں تو میں ظاہری احوال خالص اور تشبیہات کے ساتھ سنائے دیتا ہوں۔ اگر یار مہربان ہو تو ہر امتحان کی تلخیاں خوشگوار ہو جاتی ہیں۔ ان تلخیوں میں اس قدر شیرینی ہوتی ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ سمندر میں گر جائے تو اس کا کھارا پن دور ہو جائے۔ احوال کو بقا نہیں ہے، وہ طاری ہوتے ہیں اور پھر عالم غیب کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح نئے احوال آتے رہتے ہیں، جیسے نہر کا پانی گزرتا رہتا ہے اور اس کی جگہ نیا پانی آ جاتا ہے۔ ہر روز ایک نئی خوشی حاصل ہوتی ہے اور ہر روز کے فکر کا نیا اثر ہوتا ہے۔ جو عارف صابر ہوتے ہیں وہ اپنے احوال کو اسی طرح نوازتے ہیں جس طرح کوئی اپنے معزز مہمان کو نوازتا ہے۔ جلد پنجم، حکایت نمبر 106۔ آدمی کا جسم مہمان خانے کی طرح ہے، مختلف فکریں مہمان کی طرح آتی ہیں، صابر عارف ان کو مہمان سمجھتے ہیں۔ جب انسان صبح اٹھتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک نیا خیال آتا ہے، دراصل خیال مہمان بن کر آتا ہے۔ صبح ہی نہیں بلکہ ہر وقت خوشی یا غم کا خیال انسان کے ذہن میں آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی مشہور ہے، تو جو بھی خیال تجھے آئے اسے مہمان سمجھ اور اس کی خوب خاطر تواضع کر۔ ایسا نہ کہہ کہ یہ میرے گلے کا ہار بن گیا ہے، کیونکہ تمہارے پاس سے وہ پھر عدم کی جانب پرواز کر جائے گا۔ جان کی قدر اسی لیے ہے کہ اس میں قوت فکریہ ہے۔ غم کا فکر سینکڑوں خوشیوں کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ فکر انسان کو دوسرے افکار سے دور رکھتا ہے۔ غم انگیز فکر تمام افکار کو ختم کر دیتا ہے تاکہ دل میں خوشی کا پودا اگے۔ اہل یقین کے پاس غم ان کی رضامندی سے آتا ہے تاکہ یہ فکر بارگاہ خداوندی میں بندے کی شکر گزاری کا ذکر کرے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے غم کو خدائی مہمان سمجھا اور صبر کیا۔ اس لیے جو نئے افکار دل میں آئیں ان کو ہنسی خوشی قبول کرو۔ یہ دعا کرو کہ اللہ اس فکر کے شر سے مجھے محفوظ رکھ اور مجھے اس کی بھلائی سے محروم نہ کر۔ جو میں تیری جانب سے دیکھوں اس پر شکر کروں اور اس کے چلے جانے کے بعد مجھے حسرت نہ رہے کہ میں نے اس پر صبر کیوں نہ کیا۔ اپنے غم کو ابر کی طرح سمجھو اور اس کے فوائد پر غور کرو۔ ہو سکتا ہے اس فکر میں ہمارے لیے خیر چھپی ہوئی ہو، اور اگر خیر مثمر نہیں ہے تو صبر میں لا محالہ اضافہ ہوگا۔ یہ صبر کی عادت دوسری جگہ بھی کام آئے گی۔ اپنے فکر کو اصل مقصود سمجھ اور اسی کو مقصود بنا تاکہ مقصد تک پہنچے، ورنہ تو مقصود سے محروم اور اس کا منتظر ہی رہے گا۔ صوفی ابن الوقت ہوتا ہے، جو کچھ وقت سے آتا ہے اسے خدا کے اسماء میں سے کسی اسم کا مظہر سمجھتا ہے۔ شاہ نے ایاز سے کہا کہ اے ایاز، تو سچائی کا پہاڑ ہے۔ شہوت، غصے اور کینے کے وقت صبر کرنا ہی اصل مردانگی ہے۔ داڑھی اور اعلی تناسل پر مردانگی کا اطلاق نہیں ہوتا، ورنہ تو گدھا سب سے بڑا مرد ہوتا ہے۔ اللہ نے رجال، مرد ان لوگوں کو کہا ہے جن کی روح مصفہ ہو چکی ہو۔ روح سے مراد حیوانی نہیں بلکہ انسانی روح ہے۔ روح حیوانی کی ذلت کا منظر دیکھنا ہو تو کسائیوں کے بازار میں جا کر دیکھ لے۔ جلد پنجم، حکایت نمبر 107۔ دل کی کمزوری و سستی اور مجاہدے نہ کرنے کا نقصان۔ وہ صوفی جو خانقاہ کے سائے میں پلا ہو اور مجاہدے کی مشقتیں نہ اٹھائی ہوں، اپنی حماقت سے عوام کی دستبوسی سے اپنے آپ کو کامل انسان سمجھ بیٹھا ہو۔ اسی طرح کا ایک صوفی جہاد کے لشکر کے ساتھ چلا گیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو سامان خیموں اور کمزوروں کے ساتھ رہ گیا اور جہاد کرنے والوں کے ساتھ میدان جنگ میں نہ گیا۔ مجاہد کامیاب ہو کر واپس آئے اور مال غنیمت تقسیم ہوا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں جہاد سے محروم رہ گیا ہوں۔ لشکریوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم چند قیدی لائے ہیں،
उनमें से एक को कत्ल कर दे और गाजी बन जा कि अगर वुजू नहीं किया तो तयम्मुम से ही काम चला ले। सूफी कैदी के साथ बहुत देर तक खैमों के पीछे रहा तो वो हैरान हुए कि उस बंधे हुए कैदी के कत्ल करने में इतनी देर कैसे हो गई। वो वहां गए तो देखा कि दोनों हाथ बंधा हुआ काफिर कैदी सूफी के ऊपर सवार होकर उसके गले को चबा रहा था और सूफी बेहोश पड़ा था। उस सूफी का हाथ बंधे हुए काफिर से जो हाल हुआ वही नफ्स के हाथों तेरा हाल है। जब सूफी को होश आया तो उससे बेहोश होने का किस्सा पूछा कि हाथ बंधे हुए कैदी के नीचे पड़े हुए तुम बेहोश क्यों हुए। वो बोला, उस काफिर ने अजीब तरह मुझे घूर कर देखा और बड़ी बड़ी आंखें निकाली और उनको घुमाया तो मैं बेहोश हो गया। लोगों ने कहा, अगर तेरा इतना ही दिल गुर्दा है तो फिर जंग में मत जा, तो वापस खानका जा और अपना ध्यान मतबख की तरफ कर, क्योंकि जंग में जाने के लिए तो बड़े हौसले की जरूरत होती है। मैदान जहाद कोई मजे के खाने की जगह नहीं है। यहाँ तो हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे लोग दरकार हैं। जंगजोई नाजुक दिल का काम नहीं है, लेकिन हर सूफी को उन सूफी साहब ही की तरह मत समझो। एक बुजुर्ग जिनका नाम अबू बकर मोहम्मद बिन अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह है और जो अय्यास रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर हैं, ने फरमाया कि मैं 90 बार नंगे बदन जंग में गया ताकि शहादत का रुतबा हासिल करूं, लेकिन ऐसा ना हुआ। जब मुझे यकीन हो गया कि शहादत मेरे मुकद्दर में नहीं है तो मैंने खलवत में जाकर चिल्ला कशी शुरू कर दी और अपने नफ्स से कहा, ऐ खबीस, तुझे जहाद की रगबत क्यों पैदा होती है? सच बता दे, वरना तुझे बहुत कुछ लूंगा। नफ्स ने कहा, तू मुझे यहाँ चिल्ला कशी में रोज काफिरों की तरह कत्ल करता है। यहाँ तन्हाई में मेरे कत्ल से कोई वाकिफ नहीं होता। जहाद में मरूंगा तो यकबार की मर जाऊंगा और लोगों में भी मेरी जानिसारी की धूम हो जाएगी। मैंने नफ्स से कहा, तू निफाक के साथ जिया और अब लोगों के दिखावे के लिए जहाद करके मुनाफिक की मौत मरना चाहता है। तू दोनों जहानों में जलील होगा। तन्हाई की इबादत रियाकारी से खाली होती है और खलवत में चिल्ला कशी जहाद अकबर है, जो सैयदना हैदर कर्रार अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का काम है। दुश्मन नफ्स से लड़ना ये बहादुरों का काम है। जहाद अकबर और जहाद असगर उस बुज़दिल का काम नहीं है जो चूहे की दुम से भी डर जाए। ऐसे शख्स को औरतों की तरह खाना नशीन होना चाहिए। ऐसा सूफी सूफियों को बदनाम करने वाला है। अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म की दीवार पर गैरत की वजह से बहुत से सूफियों की तस्वीरें बना दी हैं ताकि उसके महबूब सूफी उन तस्वीरों में मख्फी रहें। ये तस्वीरें सिर्फ उस वक्त तक मुतहर्रिक हैं जब तक कोई हकीकी सूफी जलवागर नहीं होता। ऐसे ही एक सूफी का किस्सा सुन। वो सूफी काफिरों पर हमला के वक्त आगे होता, जख्म खाकर फौरन मरहम पट्टी करवाकर फिर हमलावर हो जाता ताकि सिर्फ एक ही जख्म से मौत ना आ जाए। उसे अफसोस होता अगर वो एक ही जख्म से जान दे देता। जिल्द पंजुम हिकायत नंबर 108। एक और किस्म के मुजाहिदा करने वाले का किस्सा। याद रखो, मकसद पूरा होने से भी नफ्स को राहत मिलती है और मकसद से बिल्कुल मायूस होने से भी नफ्स को राहत मिलती है। उस मुजाहिदा करने वाले के पास 40 दिरहम थे। वो उनको तलफ करना चाहता था ताकि नफ्स को राहत नसीब ना हो। वो हर रात 1 दिरहम दरिया में फेंक देता। नफ्स उसे कहता कि अगर फेंकना है तो सब एक दफा ही फेंक दे। अगर मायूसी हो जाए तो तगोदाओ से बचने पर नफ्स आराम महसूस करता है। उस सूफी ने नफ्स पर गिरफ्त कर रखी थी ताकि एक ही जख्म खाकर शहीद हो जाने वाला मुजाहिद ना बने, बल्कि जहाद अकबर में मुसलसल मसरूफ रहे। ऐसे लोगों के बारे में कुरान में है, नेकों की रूहें सच्चाई की जगह होंगी, साहिब कुदरत खुदा के पास। पहले भी सिदक के बारे में आयत आई जिसका मतलब अल्लाह के रास्ते में जान दे देना है। मोमिन वो हैं जिन्होंने अल्लाह से किया हुआ वादा सच कर दिखाया और राह खुदा में शहीद हो गए। राह खुदा में मरना जिस्म का मरना नहीं है, क्योंकि ये तो रूह का आला है, बल्कि औसाफ रजीला का अजाला और नफ्स को मारना है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जहाद में मरते हैं लेकिन उनका नफ्स जिंदा रहता है, तो वो तो खुदा की राह में ना मरे। नफ्स का जिंदा रहना और जिस्म का मर जाना तो ऐसा ही है जैसे डाकू जिंदा रहे और उसका हथियार या घोड़ा फना हो जाए। अगर महज खून बहा देना शहादत हो तो हर काफिर जो जंग में मरे उसे शहीद कहो, और काफिर भी अबू सईद अबुल खैर रहमतुल्लाह ताला अलैह हो जाएगा। जिन लोगों ने नफ्स कशी कर ली है उनका नफ्स मुर्दा हो चुका है, लेकिन वो दुनिया में चलते फिरते हैं।
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مردہ کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہے تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لے۔ جسم تو وہی پہلے والا ہی ہے، لیکن اب یہ وہ شخص نہیں، یہ اپنے آپ کو فنا کر چکا اور بقا باللہ حاصل کر چکا ہے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔